کیا کبھی محبت نے آپ کو اس حد تک مجبور کیا ہے کہ آپ نے اپنی خوشی، اپنی زندگی، حتیٰ کہ اپنی پہچان تک قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ ڈرامہ میں منٹو نہیں ہوں کی اگلی قسط میں سب کچھ بدلنے والا ہے۔ جہاں ایک طرف محمل کے دل میں قربانی کی تپش ہے، وہیں دوسری طرف منٹو کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اب کہانی صرف رشتوں کی نہیں بلکہ ایمان، محبت اور انصاف کی جنگ بن چکی ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں وہ لمحہ جہاں سب کچھ ختم بھی ہو سکتا ہے اور شاید وہیں سے ایک نئی شروعات بھی جنم لے۔ کہانی اس لمحے سے آگے بڑھتی ہے جب بنیامین نے شمریز کو اغوا کر کے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے سامنے ایک ظالمانہ شرط تھی۔ اگر محمل فرحات سے شادی کے لیے راضی نہ ہوئی تو شمریز کی موت یقینی تھی۔ حویلی کی فضا سوگوار تھی، جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ سراج امرتسری کی آنکھوں میں وہی خالی پن تھا جو ایک شکست خوردہ باپ کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ سریا، جو سراج امرتسری کی بہن اور محمل کی پھوپھو تھی، اب اپنی رگوں میں زہر بن کر بول رہی تھی، بھائی صاحب، اگر آپ نے محمل کو نہ دیا تو کل سورج آپ کے بیٹے کو نہیں دیکھے گا۔ یہ الفاظ سراج کے دل پر ہتھوڑے کی طرح گرے۔ ایک لمحے کو اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے جواب وہاں سے آنا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کے اندر کا باپ ببھر گیا۔ میں اپنی بیٹی کو ظالموں کے حوالے نہیں کروں گا، چاہے اس کے بدلے میرا بیٹا بھی کیوں نہ چلا جائے۔ سراج امرتسری کی آواز میں بجلی تھی، میں بنیامین کو اس کی حویلی سمیت جلا دوں گا، مگر اپنی بیٹی کو اس کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا۔ اس کے چہرے پر خون اترا ہوا تھا، مگر دل کے اندر باپ اور بھائی کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایک طرف غیرت، دوسری طرف بیٹے کی زندگی۔ محمل کے کمرے میں خاموشی موت کی طرح چھائی تھی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھی وہ دور تک خالی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ابھی بھی وہ کنگن تھا جو منٹو نے دیا تھا، مگر اب وہ زیور نہیں، ایک قید کی زنجیر لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ شمریز کی سانسیں اب اس کے فیصلے پر ٹکی ہیں۔ فرحات سے شادی، یہ لفظ ہی اس کے دل میں خنجر کی طرح گھس گیا۔ دروازہ ہولا سا کھلا، میخائیل حضرت اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ یہ بنیامین کا پیغام ہے، اس نے آہستہ کہا۔ محمل نے خط کھولا تو صرف 3 جملے تھے، کل شام تک اگر جواب نہ ملا تو شمریز کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر آواز نہ نکلی۔ میخائیل نے قریب آ کر کہا، محمل، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ وہ صرف مسکرائی، راستے ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے نصیب سلامت ہوں۔ میں تو بس ایک کہانی ہوں جس کا انجام پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اس کے یہ الفاظ میخائیل کے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ محمل نے خاموشی سے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، اگر قربانی ہی قسمت ہے تو وہ یہ بوجھ اٹھائے گی مگر کسی کی جان نہ جائے گی۔ دوسری طرف زوار منٹو، جو کبھی قلم سے جنگ لڑتا تھا، اب ہتھیاروں کے قریب جا پہنچتا ہے۔ جب اسے خبر ملی کہ محمل پر دباؤ ہے، اس کی دنیا جیسے الٹ گئی۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس آیا اور بولا، جب تک میں زندہ ہوں تم کسی کی نہیں ہو سکتی۔ محمل نے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر وہی اداسی مگر آنکھوں میں عزم کی چمک۔ منٹو، کبھی کبھی محبت کو جیتنے کے لیے اسے قربان کرنا پڑتا ہے۔ میں تمہیں اپنا نہیں بنا سکتی مگر تمہیں اپنی بددعا بھی نہیں دوں گی۔ منٹو کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تم نہیں جانتی، تمہاری آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ میرے لیے زہر ہیں۔ میں ان لوگوں کو ختم کر دوں گا جو تمہیں رلا رہے ہیں۔ محمل کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا منٹو، اور لوگ کہیں گے کہ یہ ایک تھی محمل اور ایک منٹو۔ منٹو نے آنکھیں بند کر لیں، اسے لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا مگر اس کے قدموں میں اب انتقام کی گونج تھی۔ اب زوار منٹو ایک نئے روپ میں لوٹنے والا تھا۔ شہر کی خاموش گلیوں میں وہ ایک سایہ بن چکا تھا۔ اس نے اپنے والد کی وراثت میں ملی دولت کو ہتھیاروں اور لوگوں میں بانٹ دیا اور ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا۔ یہ جنگ قلم کی نہیں، اب خون کی ہوگی، اس نے اپنے ساتھی سے کہا۔ دوسری طرف بنیامین اپنی حویلی میں جشن منا رہا تھا کہ محمل آخرکار اس کے سامنے جھک جائے گی۔
اس نے شمریز کو ایک اندھے کمرے میں بند کر رکھا تھا جہاں روشنی تک اجازت لے کر آتی تھی۔ شمریز کے ہونٹوں پر خون جم چکا تھا مگر آنکھوں میں بہادری تھی۔ میرے باپ کو کہنا میں بزدل نہیں ہوں، میں اپنی بہن کی قربانی پر نہیں جیوں گا، اس نے نگراں سے کہا۔ اسی رات میخائیل نے ایس پی سے رابطہ کیا، ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہوگا ورنہ دیر ہو جائے گی، لیکن ایس پی نے جواب دیا، تم جانتے ہو بنیامین کے ہاتھ کہاں تک پہنچتے ہیں، قانون بھی اس کے سامنے مجبور ہے۔ میخائیل نے غصے سے فون بند کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اب صرف ایک ہی شخص یہ سب کچھ بدل سکتا ہے، زوار منٹو۔ اگلی صبح شہر کے ایک ویران فیکٹری ایریا میں دھماکہ گونجا۔ وہ بنیامین کے گودام کا حصہ تھا جہاں اس کے آدمی جمع تھے۔ سب حیران تھے کہ یہ کام کس نے کیا۔ منٹو کی واپسی ایک خاموش اعلان تھی، اب انصاف عدالت میں نہیں گلیوں میں ملے گا۔ رات کے اندھیرے میں منٹو اور اس کے ساتھیوں نے شمریز کو زندہ وہاں سے نکال لیا۔ جب وہ اسے سراج امرتسری کے دروازے پر لے آیا، محمل کے قدم زمین پر دھنس گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا مگر اگلے ہی لمحے خبر ملی، بنیامین کے لوگوں نے منٹو پر حملہ کیا ہے۔ منٹو زخمی حالت میں حویلی کے قریب پہنچا۔ محمل اس کے پاس دوڑی آئی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا منٹو، تمہیں میری دعا بچا لے گی، منٹو نے آہستہ سے کہا۔ محبت کبھی دعاؤں سے نہیں بچتی محمل، یہ تو بس جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور آسمان پر بارش برسنے لگی۔ سراج امرتسری کے چہرے پر سکون تھا، بیٹا واپس آ گیا تھا مگر ایک اور بیٹا چلا گیا۔ محبت جیت گئی یا ہار گئی یہ کوئی نہیں جان سکا، کیونکہ آخر میں سب نے صرف ایک جملہ کہا، وہ منٹو تھا، مگر شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اب وہ منٹو نہیں رہا۔ اب کہانی وہ موڑ لے چکی ہے جہاں ہر کردار اپنے انجام کے قریب ہے۔ اب جب منٹو اور میخائیل کو علم ہوتا ہے کہ شمریز بنیامین کی قید میں ہے تو میخائیل قانون کے راستے سے جائے گا، مگر منٹو وہ خود قانون بن چکا ہے۔ کیا وہ کوئی ایسا سرپرائز دے گا جو نہ صرف شمریز کو بچا لے گا بلکہ بنیامین کی سلطنت کو بھی خاک کر دے گا، یا پھر محبت کی جنگ میں منٹو کو ہی نگل جائے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زوار منٹو کا انتقام اس کی محبت کو بچا پائے گا، یا وہ خود اسی آگ میں جل جائے گا جس سے اس نے بھڑکایا؟ اپنی رائے ضرور بتائیں، کیونکہ اگلی قسط میں سچ وہ نہیں ہوگا جو نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔